حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جنہیں قدیم بنی اسرائیل کی طرف ایک خدا کی عبادت کی طرف رہنمائی کرنے اور ایک سال زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قدیم میسوپوٹیمیا موجودہ عراق کے شہر نینوا کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دیا، تاہم نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس کے پیغام کو رد کر دیا اور توبہ اور خدا کی طرف رجوع کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ خدا کی طرف دعوت دی، لیکن قوم خدا ایمان نہ لائی۔ قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور آپ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتے، آپ علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے اور ان لوگوں سے فرمایا کہ 3 دن میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب قوم کو اس بات کی تحقیق ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہ السلام جھوٹے نہیں ہوتے، تو یہ سب کے سب اپنے چھوٹے بڑے ماں بادشاہ کے اپنے جانوروں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر اور بے قرار ہو کر جنگل میں سچی توبہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا اور بلک بلک کر نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور گریازاری شروع کر دی۔ ایک طرف ان کی آہ بکا اور دوسری طرف جانوروں کی فریاد، الغرض رحمت خداوندی متوجہ ہوئی اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے۔ تمام کشتی والے گھبرا گئے، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ سب نے مل کر سوچ بچار کی کہ طوفان میں یہ کشتی کیوں آئی، جس کے جواب میں ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا کہ میرا تمام عمر کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوتا ہے تو یقیناً کشتی میں ایسا ہی طوفان آتا ہے۔ بس آواز دی جائے کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے، تاکہ تمام اہل کشتی کی ہلاکت سے اس بکوڑے غلام کی ہلاکت بہتر ہے۔ باہم مشورے سے کرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن کسی نے آپ کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ 2 مرتبہ کرہ ڈالا گیا تو آپ ہی کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر کرہ ڈالا تو پھر آپ ہی کا نام نکلا۔ چنانچہ خود قرآن میں ارشاد ہے، پھر کرہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ اب کہ حضرت یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے، کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے، بحر اخضر سے حکم الہی ایک مچھلی پانی کاٹتی ہوئی آئی اور آپ کو لقمہ کر گئی، لیکن بحکم الہی نہ تو آپ کی ہڈی توڑی اور نہ ہی جسم کو نقصان پہنچایا۔ آپ اس کے لیے غذا نہ تھے، بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لیے قید خانہ تھا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں جا کر پہلے تو سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، پھر پاؤں کو حرکت دی تو وہ ہلا، یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، یا الہی، میں نے تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بنایا جسے اس سے پہلے کسی نے جائے سجود نہ بنایا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وہ عظیم شان مچھلی بحر محیط میں لے کر چلی اور اس میں غوطہ زن ہو گئی اور زمین کی تہہ میں پہنچی جہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، سمندر کے نیچے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کو اندھیرا۔ ان اندھیروں میں پھنس کر جب آپ سمندر کی تہہ میں پہنچے تو وہاں سمندر کی تہہ کی کنکریوں اور سمندر کے جانوروں کی تسبیح سنی تو ان اندھیروں میں پکار اٹھے۔ بس اس یونس نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سب نقائص سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ان کلمات کی صدا عرش پر سنائی دی جانے لگی۔ فرشتے کہنے لگے، بہت دور دراز کی یہ آواز ہے، لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہیں، آواز بہت ضعیف ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے پہچانا نہیں؟ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز آپ کی طرف آتے ہیں اور جس کی دعائیں آپ کے ہاں مقبول ہیں۔ خدایا، جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس مصیبت کے وقت اس پر رحم فرما۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل دے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دے دی، اندھیروں سے نکال دیا، اور اسی طرح اہل ایمان کو بھی ہم کرب و بلا سے نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے اگلنے کے بعد اس وقت آپ بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کے اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سایہ میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور آج سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔
اور آپ پر ایمان لائے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنورین کی وہ دعا جو انہوں نے بطن ماہی میں کی تھی، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔